اے سنیو، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ علم حاصل کرو، اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو، باطل کو منہ توڑ جواب دینے کی کوشش کرو، اس لیے کہ تمام کے تمام باطل فرقے والے یہ تمہیں سے مناظرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تمہیں سے مقابلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہابی ہے مناظرہ سنی سے کر رہا ہے، دیوبندی ہے مناظرہ سنی سے کر رہا ہے، خارجی ہے مناظرہ سنی سے کر رہا ہے، رافضی ہے مناظرہ سنی سے کر رہا ہے، شیعہ ہے مناظرہ سنی سے کر رہا ہے۔ تمام کے تمام مناظرہ سنی سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ جس درخت پر پھل ہوتے ہیں اسی پر پتھر برسائے جاتے ہیں، اسی پر پتھر پھینکے جاتے ہیں۔ حضرات محترم، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کبھی وہابی کا اور دیوبندی کا مناظرہ ہوا ہو، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کبھی شیعہ کا اور خارجی کا مناظرہ ہوا ہو، نہیں دیکھا ہوگا کبھی رافضی کا اور جو ہے وہابی کا مناظرہ ہوا ہو، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کبھی جو ہے دیوبندی کا اور خارجی کا مناظرہ ہوا ہو۔ تمام کے تمام مناظرہ کرتے ہیں، سنی سے مناظرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہابی ہیں مناظرہ سنیوں سے کر رہے ہیں، دیوبندی ہیں مناظرہ سنیوں سے کر رہے ہیں، خارجی ہیں مناظرہ سنیوں سے کر رہے ہیں، رافضی ہیں مناظرہ سنیوں سے کر رہے ہیں، شیعہ ہیں مناظرہ سنیوں سے کر رہے ہیں۔ تمام کے تمام باطل فرقے والے مناظرہ سنیوں سے کر رہے ہیں، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت جو ہے یہی مسلک حق ہے، یہی سب سے صحیح راستہ ہے، یہی راستہ ہمارے بزرگوں کا ہے، یہی تمام صحابہ اکرام کا راستہ ہے، یہی مصطفیٰ کریم پیارے آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ یہی وجہ ہے تمام اہل سنت والجماعت سے مناظرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، علم حاصل کرو، اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو، علم حاصل کرو، اللہ تمہیں دولت دے، اسکول بنایا کرو، کالج بنایا کرو، یونیورسٹی بنایا کرو۔ اگر اللہ دولت دے صرف ہوٹل نہ بناؤ، مارکیٹ پر پیسہ خرچ نہ کرو، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والی تمہاری نسلیں علم سے محروم رہ جائیں۔ اسکول تمہارے پاس نہیں، کالج تمہارے پاس نہیں، مدرسے تمہارے پاس نہیں، یونیورسٹی تمہارے پاس نہیں۔ اگر کوئی مدرسہ بنا بھی لے تو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، لوگ مدرسوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں تمہیں؟ تم کہاں کھو گئے ہو کہ تمہیں یاد نہیں ہے؟ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ ابھی وقت ہے، اگر پیسہ ہے اسکول بناؤ، کالج بناؤ، یونیورسٹی بناؤ، مدرسے بناؤ، مذہب اسلام کو فروغ دو، مذہب اسلام کی تبلیغ کرو، مذہب اسلام کو آگے کرو، مذہب اسلام کو فالو کراؤ۔ مذہب ہو سکتا ہے کل آنے والی تمہاری نسلیں علم سے محروم رہ جائیں، اس لیے کہ کالج تمہارے پاس نہیں، یونیورسٹی تمہارے پاس نہیں ہے، اسکول تمہارے پاس نہیں ہے، مدارس تمہارے پاس نہیں ہے۔ حضرات محترم، ہو سکتا ہے غیر جس کے اسکول ہیں وہ یہ کہہ دے کہ تمہارا کالج نہیں ہے، تمہارا یہ ہے یونیورسٹی نہیں ہے، تمہارا اسکول نہیں ہے، تمہارا ایڈمیشن نہیں لیا جائے گا، تو آپ کیا کر سکتے ہو؟ کیا آپ اس سے لڑ سکتے ہو؟ کیا آپ جھگڑ سکتے ہو؟ نہیں لڑ سکتے ہو، نہیں جھگڑ سکتے ہو، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا اسکول بنائیے، آپ اپنا کالج بنائیے، تاکہ ہم جو ہے کسی کے محتاج نہ رہیں۔ ہم اپنے بچوں کو اپنے ہی اسکول میں پڑھائیں گے، اپنی ہی یونیورسٹی میں پڑھائیں گے، پھر ہمیں یہ بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ ہمارے بچے کیسی ڈریس پہنیں گے، ہمارے بچے کیسا کپڑا پہنیں گے، ہمارے بچے اسلامی لباس میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، یہ پھر انہیں طے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ اسکول ہمارا ہوگا، یونیورسٹی ہماری ہوگی، جب کالج ہمارا ہوگا تو یہ بھی تو طے ہم ہی کریں گے ہمارا بچہ اب جو ہے غیر کے لباس میں نہیں آئے گا بلکہ مذہب اسلام کے لباس میں آتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے کہ تمام باطل فرقوں کا جواب دینے کے لیے تمہارے بزرگوں نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا ہے، تمہارے بزرگوں نے تمہیں لوارث نہیں چھوڑا ہے، بلکہ قرآن و حدیث کے ذریعے سے انہوں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔
انہوں نے مصطفیٰ کریم کا مرتبہ کیا ہے، آقا کا مقام کیا ہے، مصطفیٰ کی شان کیا ہے، مصطفیٰ پیارے کی عظمت کیا ہے، وہ سب کچھ بتا دیا ہے۔ قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تفسیر پڑھا کرو، قرآن کے مفہوم پر غور و فکر کیا کرو، قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرو، حدیث رسول کو پڑھا کرو، حدیث رسول کی تشریح کو پڑھا کرو، بزرگان دین کی لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کیا کرو۔ حضرات محترم، جب قرآن کی تفسیر تمہارے سامنے ہوگی، حدیثوں کی تشریح تمہارے سامنے ہوگی، بزرگوں کی کتابیں تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوں گی، کوئی بھی باطل فرقے والا تمہارے سامنے آ جائے گا، تم اس کو ایسا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے نظر آؤ گے کہ وہ کبھی دوبارہ تم سے بات پوچھنے کی ہمت نہ کرے گا، تمہارے پاس آنے کی کوشش نہ کرے گا۔ ایک مرتبہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا کہ حضور، ایک انگریز کا یہ کہنا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی ہے، اور مذہب اسلام کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جب چہرے پہ داڑھی آ جائے اسے چھلایا مت کرو، اسے منڈایا مت کرو، اس لیے کہ یہ مذہب اسلام کا طریقہ ہے، مذہب اسلام میں داڑھی رکھنا چاہیے۔ لیکن انگریز نے کہا کہ حضور آپ یہ بتائیے، یہ تو جو ہے فطرت کے خلاف بات مذہب اسلام نے کر دی، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی ہے، تو چاہیے یہ کہ جب داڑھی آ جائے اسے چھلا دینا چاہیے، اسے منڈا دینا چاہیے، اسے ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا جواب سنو، اے ایمان والو سنیوں، اے سنیوں، آپ اپنے امام کا جواب سنو، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کا جواب کیا ہے؟ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے باطل کو منہ توڑ جواب دیا، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس انگریز سے یہ کہہ دینا کہ جب داڑھی رکھنا فطرت کے خلاف ہے تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے دانت نہیں ہوتے ہیں، جب بچے کے دانت آ جائیں اس کے دانتوں کو توڑ دو، اس لیے کہ یہ فطرت کے خلاف ہو رہے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے دانت نہیں ہوتے ہیں، جیسے یہ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، کوئی مجلس سے کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگا، واہ حضرت جی، آپ نے کیا جواب دیا ہے، آپ نے تو منہ توڑ جواب دے دیا، آپ نے تو دانت شکن جواب دے دیا۔ تبھی تو کہا ہے، جس نے بد مذہبوں کے قلعے ڈھا دیے، جس نے بد مذہبوں کے قلعے ڈھا دیے، ہمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔